اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ بقرہ جز نمبر 3 آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر یا زبردستی، فی الدین دین میں، قد تحقیق تبین الرشد واضح ہو گئی ہے ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر تو جو کوئی کفر کرے گا بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ وہ ایمان لائے گا اللہ پر، فقد پس تحقیق، فقد استمسک اس نے تھام لیا، بالعروۃ کڑا، بالعروۃ الوثقی مضبوط، لانفصام نہیں کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کی پہچان کرا دی گئی ہے آیت الکرسی میں بھی۔ اب آگے 256 میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ تمہارا امتحان ہے، یعنی ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت الکرسی جو پچھلی آیت ہے 255 اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرا دی کہ وہ زندہ ہے، وہ اپنے بلبوتے پر ہے، وہ اس کی کرسی بڑی ہے، اس کی عظمت ہے، سب پہچان کرا دی نا اللہ نے آیت نمبر 255 میں۔ اب اللہ تعالیٰ 256 میں ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ اب ہماری عقل کا امتحان ہے کہ اللہ کو پہچان کر خوشی سے سر جھکا دو۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائے، لیکن ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا تو پھر سارے رولز اور جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں پھر وہ ماننے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے رولز کو نہ مانو۔ تو دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس کو آپ نے ایک دفعہ کسی کو زبردستی قبول کروانا ہے یا کوئی زبردستی کرے۔ لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر دین میں، یعنی قد تبین رشد تحقیق واضح ہو گئی ہدایت، من الغی گمراہی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی واضح کر دی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو اس تمام صفات کا مالک ہے، جو خالق و مالک ہے، جس کی تو کرسی اتنی بڑی ہے، جو خود اتنی عظمت والا ہے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا نا اللہ نے کہ تم لوگ اس کی طرف بڑھو، یہ سب ہدایت کا راستہ ہے، اور گمراہی کو چھوڑ دو۔ تو یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں یہ ایک، اب انسان کو اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ کوئی کسی کو پکڑ کے زبردستی تو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ اللہ کی عظمتوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستوں پر چلیں، گمراہی سے باہر نکلیں۔ اور فَمَن یکفر بالطاغوت، تو کوئی جو کفر کرے گا، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی اور کو مانتا ہے، جو اس کو، یعنی جس کو مانتا ہے پھر وہ طاغوت ہے، یعنی وہ اللہ کو تو، اور طاغوت جو اللہ کی حدوں کو توڑ دے، جو اللہ تعالیٰ کی حکم احکام اس کو توڑ دے۔ تو جو کوئی کفر کرے گا وہ طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، یعنی طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کی ذات ہے نا، تو جو اللہ کو نہیں مانتا، ایک اللہ سے ہٹ کر جو ہے، تو وہ طاغوت ہے، یعنی وہ جو جس میں ایمان نہیں ہے۔ تو جو اس کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو آتا ہے نا، کفر کو چھوڑ کر، ظلم کو چھوڑ کر، گمراہی کو چھوڑ کر، اندھیروں کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر، یہی ساری چیزیں جمع کرو تو یہ طاغوت ہے۔ تو جو کوئی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، فَمَن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، یعنی کفر انکار کر دے گا کہ نہیں بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اللہ ہی ٹھیک ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پر جس نے ایمان لایا اور کفر کے ان ساری اندھیروں کو، ان ساری گمراہیوں کو چھوڑ دیا اس نے، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقط پس تحقیق، فقد استمسک، اس نے تھام لیا، اللہ اکبر، تھام لیا، کتنا پیارا لفظ ہے، تھام لینا، کسی کو، اپنے رب کو تھام لیا، اپنے اللہ کو تھام لیا، تو پھر کیا ہے؟ بالعروۃ الوثقی، یہ کڑا ہے، مضبوط،
ایک مضبوط کڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا خوبصورت ترجمہ کر کے ہمارے دلوں کو کتنا زبردست چین دیا ہے، سکون دیا ہے کہ اگر تم ساری گمراہیوں کو چھوڑ کر اپنے رب کو تھام لیتے ہو، تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہدایت، اس کی قرآن کو تھامنا، اس پر ایمان لانا، اس کے مطابق عمل کرنا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ بنا لینا، خود کو مخلوق اور اس کو خالق جان لینا، مان لینا، اور اس کی ساری باتوں کو مان لینا ہی ایمان لانا ہے نا۔ تو جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ اس کو ایسے مضبوط سہارا دیتا ہے جیسے ایک مضبوط کڑا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اچانک آپ کو دھکا لگے اور آپ گرنے لگے، تو آپ کسی چیز کو پکڑیں گی نا، تو جیسے آپ پکڑیں گی تو ایک مضبوط کوئی ہینڈل ہوگا، کڑا ہوگا، ہینڈل یعنی مضبوط، اگر کڑا کہتے ہیں ہینڈل کو، تو آپ اس کو پکڑ لیں گی تو آپ نہیں گریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کہاں نہیں گریں گی، جہنم میں نہیں گریں گی، جہنم میں نہیں گریں گی۔ جس نے اپنے رب کو تھام لیا پھر رب بھی اس کو ایسے تھام لیتا ہے، ایسے اس کے لیے ایک مضبوط کڑا بنا دیتا ہے کہ جس نے اس کو پکڑ لیا تو رب نے بھی پھر اس کو پکڑ لینا ہے۔ مضبوط کڑا پرووائڈ کرتا ہے اسے، مضبوط ہینڈل پرووائڈ کرتا ہے اسے، جسے وہ مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، سمجھ لیں۔ تو بالعروۃ الوثقی، عروہ یعنی ایک کڑا مضبوط ہینڈل، لن فسامہ، نہیں کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ نے آگے اس جملے میں یہ کہا کہ جو اللہ کو تھام لے گا پھر اللہ بھی اس کے لیے ایک مضبوط کڑا بنا دے گا، یعنی اتنا مضبوط ہینڈل دے دے گا، یعنی قدم قدم پہ اللہ اس کو ایسا سہارا دے دے گا، ایسا آسرا دے دے گا، جب وہ گرنے لگے گا اللہ اس کے آگے اپنی ایسی مضبوط کڑا، ایسا مضبوط ہینڈل، ایسی مضبوط چیز، ایسا مضبوط سہارا، ایسا مضبوط آسرا دے گا کہ پھر وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ انسان پھر کبھی، وہ پھر ٹوٹ نہیں سکتا۔ کون ٹوٹ نہیں سکتا؟ غور کریے گا میرے لفظوں پہ، جو اللہ کو تھام لے گا تو پھر اللہ اس کا سہارا بن جائے گا۔ یہاں پر عمل کی بات بتاتی چلوں میرے اور آپ کے لیے، کہ ہر حال میں اللہ کو تھام لے میں اور آپ اگر، تو اللہ ہی ہمارا سہارا ہے، ایک مضبوط کڑا ہے جو پھر ہمیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اس آیت کی، اس عمل کی بات کو اپنی زندگی میں رکھیے۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی ایسا مرحلہ آئے، کوئی ایسی سوچ آئے، کوئی ایسا خیال آئے، کہیں ایسا لگے کہ میں ٹوٹ رہی ہوں، تو آپ نے اپنے رب کا سہارا لینا ہے۔ فَدِسْتَمْسَكَ، جس نے تھام لیا، یہ یاد رکھیے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، یہ رب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ تحقیق، بس تحقیق اس نے تھام لیا، جس نے بھی تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، اللہ نے مضبوط اس کے سہارا بنا دیا، لن انفصام لہا، پھر وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، یہ آپ کو اور مجھے اپنی زندگیوں میں اپنا قیمتی خزانہ سمجھ کر اپلائی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں تو ہم کتنے خوش رہیں، ہمیں کوئی غم نہ لگے، ہمیں کوئی ٹینشن نہ لگے، ہمیں کوئی دکھ نہ لگے، ہمیں کوئی مصیبت نہ لگے، کیونکہ ہم دل سے اس بات کا یقین کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کو تھام لیا ہے۔ فقد استمسک کر لیا ہے، اس لفظ کو اپنے دل کے کاغذ پر لکھ لیں، فقد استمسک، فقط تحقیق استمسک تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، میرا رب میرے لیے عروۃ الوثقی بن جائے گا، مضبوط کڑا بن جائے گا۔ لن انفصام لہا، نہیں ٹوٹ سکتا، لہا اس کے لیے، کوئی اسے نہیں توڑ سکتا، پھر وہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس واللہ سمیع علیم، اللہ نے آگے یہ کہہ دیا، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات بھی اللہ نے کہہ دیا میں تو خوب سننے والا ہوں، اگر اپنے دل میں بھی مجھے پکارتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو، میں وہ بھی سنتا ہوں۔ کسی زمین کی ساتوں زمین کے نیچے بیٹھ کر کوئی مخلوق اس کو بلاتی ہے، وہ بھی سنتا ہے، کوئی آسمانوں پر اسے پکارتا ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ کیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس نے پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرشتوں نے کہا یہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، اللہ نے کہا یہ میرے یونس کی آواز ہے، کیونکہ اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ کب پکارا ہے، کس نے پکارا ہے، کیوں پکارا ہے، کیا مدد چاہیے۔
अल्लाह ऐसे पल पल हमारे एक एक अमल पर नजर रखे हुए, हम उसे भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलता। हम अपनी परेशानियों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां समझ लेते हैं। हर मुश्किल में हम ये सोचते हैं अब तो मैं फंस गई, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे आगे ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि समीउन अलीम ने कहा है, इस्तमसका, थाम लो मुझे, बिल उर्वतिल वुस्का, मैं तो हूँ तुम्हारे लिए मजबूत हैंडल, लन फिसाम अलहा, कभी टूटने न दूंगा, वल्लाहु, अल्लाह समीउन अलीम है, वो खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। एक छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कहीं आने में, जाने में, घर में, बैठने में, ड्राइव में, खाना पकाने में, हर हर लम्हे, जिस जिस लम्हे आप जिधर खड़ी हैं, आपको जो छोटा सा भी मसला है, तो समीउन अलीम को पुकारिए ना, वो खूब सुनने वाला है, वो खूब जानने वाला है। जो वो जानता है, जो वो सुनता है, वो दूसरा कोई भी नहीं सुन सकता, दूसरा कोई भी नहीं सुन सकता जो वो सुन सकता है, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता हमारे दिलों के अंदर क्या है, हमारी परेशानियां क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी मुश्किलात क्या हैं और उनका हल क्या है। अल्लाह अकबर। हम लोगों से हल पूछते फिरते हैं, वो जानता है हल क्या है, तो हम उसको थाम लेंगे, इस्तमसका, हम उसको थाम लेंगे, बिल उर्वतिल वुस्का, तो वो बनेगा ना मजबूत कड़ा, मजबूत कड़ा बनेगा ना, वो मजबूत हैंडल बनेगा ना, जब हम उसको थामने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मीन्स के आप ये इस कैफियत के अंदर जाइए तो सही, आप मेरी बात को समझें। मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अपने लफ्जों के जरिए वो तसव्वुर में वो मंजर दिखाऊं कि आप अगर कभी एकदम चक्कर सा आ जाए और बंदा ऐसे घूम जाए और वो एकदम ऐसे लगे कि वो गिर रहा है और वो किसी चीज को थामने की कोशिश करे और चीज उसके हाथ में खुद ब खुद मजबूत बनकर एकदम उसके आगे खड़ी हो जाए। कोई चीज ऐसे ही जब हम अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह मजबूत सहारा बन के हमारे आगे आ जाता है। और अल्लाह ने कह दिया फिर मैं कभी टूटने नहीं देता उसको। बहुत कीमती आयत है और बहुत कीमती पैगाम है। इसको समझें, इस पैगाम को समझें, ये मेरे रब का पैगाम है, ये कुरान का पैगाम है और ये कुरान इस दुनिया में आने वाला आखिरी पैगाम है। ये आसमानों से आया हुआ आखिरी मैसेज है। ये हमारे जीने का तरीका सिखाता है। हम इसको समझ के नहीं पढ़ते, इसीलिए हम परेशान रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये मुश्किल हो गई, वो मुश्किल हो गई, अब क्या करें, लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तुम मेरा मसला सुनो, समीउन अलीम को क्यों नहीं बताते? लोग तो एक कान से सुन के दूसरे से उड़ा देते हैं। लोग तो आगे से कोई उसका इल्म भी नहीं रखते कि वो हमें हल क्या दे। इस आयत के अंदर बहुत बड़ी समझने की, अमल की बात छुपी है कि हमने अब अमल की बात बताने जा रही हूँ। उम्मीद है कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हुई होंगी। आफ्टर क्लास आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये आयत आपको समझ आई है। इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, मैं बनूंगा तुम्हारा मजबूत सहारा, तुम मुझे थामो। जिसने मैं अल्लाह को थाम लिया, ये अल्लाह ने वाजे कर दिया कि जिसने अल्लाह को थाम लिया, अल्लाह उसके लिए मजबूत सहारा बनेगा, फिर उसको लन फिसाम अलहा, टूटने नहीं देगा। आगे आगे देखें, वल्लाहु समीउन अलीम का क्यों जुमला आया? क्योंकि अल्लाह ने खुद बोला कि मैं तो बेहतरीन सुनने वाला हूँ, मैं तो बेहतरीन खूब जानने वाला हूँ। तुम्हारे मसाइल का हल मैं जानूंगा और मैं ही दूंगा, क्योंकि मेरे सिवा कोई भी अलीम नहीं, कोई जानने वाला नहीं। इतना इल्म किसी के पास नहीं है, किसी के पास ये इल्म नहीं है कि इस मसले का हल क्या है, अल्लाह के पास है। और समीउन, सबसे बेहतरीन सुनने वाला। तुम दिल में पुकारो, जुबान से पुकारो, किसी भी तरह पुकारो, सोचो भी तो मैं तो वो भी जानता हूँ, तो मुझे पुकारो, मुझे थामो। तो इसमें अमल की बात क्या है? अमल की बात बहुत वाजे और सादे अल्फाज में बताऊं, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, एक एक लम्हा, वो जो हमने पीछे वाली आयत आयतुल कुर्सी पढ़ी कि वो हमारा रब है, कितनी शान वाला है, कितनी अजमत वाला है, तो हम उसी को थामेंगे ना। जब हम उसे थामेंगे तो वो हमारे लिए मजबूत सहारा बनेगा। हमें इस बात का यकीन हर पल होना चाहिए, बल्कि पल पल होना चाहिए। जिंदगी के आखिरी पल तक हमारा सहारा अल्लाह ही होना चाहिए। और इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि वो समीउन अलीम है, हमारी हर मुश्किल का हल वही देगा, क्योंकि वो हमारी दुआओं का सुनने वाला है। और अगर हम कुछ गलत करें कभी, तो भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करें तो वो जानता है, वो सुनता है। कोई दूसरा न भी सुने, कोई दूसरा न भी सुने, कोई वहां मौजूद न भी हो, तो
ہم جہاں بھی ہیں سمیع علیم کو خوب پتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سمیع علیم کو پکارنا چاہیے, کیونکہ وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ علم رکھتا ہے اور وہ اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان اس میں بھی بیان ہوئی ہے اور ہمارے لیے بہت بہترین سبق ہے اس آیت میں. آیت نمبر 256 کی بات یہاں پہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں. حالانکہ میرے دل میں ابھی بھی بہت کچھ ہے کہ میں اس آیت کے اوپر ابھی بھی اور بہت کچھ کہوں, کہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی بہت ساری پریشانیاں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور ان کے حل پوچھتے رہتے ہیں, لوگوں کو سناتے ہیں. سمیع علیم کو سنائیں, علم رکھنے والے رب کو, سننے والے کو, اور مضبوط سہارا بالعروۃ الوثقی, وہ جو بہترین سہارا بننے کی طاقت, قدرت, صلاحیت رکھنے والی واحد ذات ہے, صرف وہی بنے گی اگر ہم اس کو استمسکا, ہم اس کو تھامیں گے. کیونکہ اس نے خود فرما دیا کہ میں نے اس دین میں لا کے تمہیں زبردستی, لا اکراہ فی الدین, کسی کو اللہ کی عظمت بیان ہو گئی, اب کسی کے اوپر جبر نہیں ہے کہ کوئی اس طرف آئے, لیکن جو آتا ہے اور کفر کو چھوڑتا ہے, گمراہی کو چھوڑتا ہے, نافرمانی کو چھوڑتا ہے, اللہ کو تھامتا ہے, تو اللہ اس کا بہترین سہارا ہے. پھر کبھی اس کو ٹوٹنے گرنے نہ دے گا, اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا پھر اللہ, کیونکہ اللہ سمیع علیم ہے اور وہ پل پل ہمیں سننے اور جاننے والا اور پورے اس علم پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین سہارا بنے اور ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.